زنجیر نہ ہو. اور اس دعا کے ساتھ اگر آپ اس دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو بابا سے بلند صلوات کریں. اللہ کہ ہم نے توجہ کا تعلیم ہوئی قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں ایک تشابہ ہے اور میں اس مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں آگے کی طرف بات کو بڑھاؤں گا کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دی اور انہیں جکڑ دیا کہ گردن نہیں جھکا سکتے. ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی, ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی, انہیں مدہوش کر دیا, بس یہ دیکھ نہیں سکتے. تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا ہے. میں آپ کو یہاں ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, اس سے آپ کی بہت سی مشکلات قرآن مجید کی حل ہو جائیں گی. اور وہ لوگ جو قرآن کو غلط سمجھتے ہیں آپ ان کی بھی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے. سوال میرے محمد والے بھائی, ہم نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈالی, ہم نے ان کے سامنے بیریئر رکھا, ان کے پیچھے بیریئر رکھا, ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کی, ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کی, انہیں مدہوش کر دیا. یہ دیکھ نہیں رہے, ہم نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا. انہوں نے غلط عادتوں کے ذریعے سے غلط عادتوں کو اپنے کردار میں پختہ کیا. ہم نے منع کیا حرام مال نہ کھاؤ, انہوں نے کھایا. ہم نے کہا یہاں نافرمانی نہیں کرو, انہوں نے کی. تو انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے اپنی گردنوں میں زنجیریں ڈالی. لیکن اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈالی. تو ہم نے کیوں ڈالی؟ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈالی؟ اس لیے کہ جب انہوں نے بار بار زنجیریں ڈالی تو ہم نے انہی عادتوں کے اوپر مہر لگا دی. سوال پڑھے محمد والے. پیغام پہنچ رہے ہیں نا اب تک کہ ہم نے زنجیریں نہیں ڈالی, ہم نے ان کے آگے بیریئر نہیں کھڑے کیے کہ یہ حق کو نہ دیکھ سکیں, یہ ایمان نہ لا سکیں. ہم نے ان کے پیچھے بیریئر نہیں کھڑا کیا, ہم نے انہیں مدہوش نہیں کیا, ہم نے انہیں آنکھیں دے کے بھیجا تھا کہ دیکھیں. اگر فضا میں پرمیشن آ گئی, اگر اندھیرا آ گیا, اگر گرد و غبار ہوتا ہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا, آنکھیں نہیں دیکھ سکتا. اگر دھواں اڑ جائے تو نہیں دیکھ سکتا. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن رکاوٹ آ گئی. تو رکاوٹیں انہوں نے خود اپنے وجود میں پیدا کی, ہم نے نہیں کی. لیکن ہم نے اس پر مہر لگا دی. تو انسان محترم, جو انسان غل و زنجیر میں جکڑا ہوا وہ ایمان نہیں لا سکتا. جو انسان آزاد ہو وہ ایمان لا سکتا ہے. ایمان کس حقیقت کا نام ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن میں اپنے اس مجمع کے لیے تاکہ اس کی توجہات رہیں کہ دو انسان ہیں جن کا میں تعارف کراؤں گا انشاءاللہ تھوڑا سا جتنا وقت میں گنجائش ہوگی. ایک وہ انسان ہے جو غل و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے, اس کے آگے بھی رکاوٹ ہے, اس کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے, وہ مدہوش ہے, دیکھ نہیں سکتا. اس کا نام ہے ابن سعد. اور ایک آزاد انسان ہے, اس کا نام ہے حر ابن یزید الریاحی. لیکن میں ایمان کی حقیقت کو آپ کے سامنے جتنا کہ میرے بیان میں طاقت ہے, اور میں ایک طالب علم ہوں اس مکتب کا, جہاں تک
چاہتا ہوں کہ ایمان ایک دل کے اندر لگنے والی گرہ کا نام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے دل قرآن کی طرف نہیں آئے تو آپ کے دل کبھی بھی علی کی طرف نہیں آ سکتے. اگر آپ کو کل کا پیغام یاد ہے، کل کا سبق یاد ہے، تو میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر آپ کے دل قرآن کی طرف نہیں آ سکتے، مسجد کی طرف نہیں آ سکتے، نماز کی طرف نہیں آ سکتے، تو علی کی طرف بھی نہیں آ سکتے. دھوکہ دے رہے، پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے کہ آپ علی کی طرف. تو عزیزو، اب یہاں پر ایمان کیا ہے؟ ایمان دل میں لگنے والی ایک گرہ کا نام ہے. دل میں ایک گرہ لگی ہوئی ہے، اس کا نام ہے عقد فی القلب. توجہ ہی نہیں ہے. عقد فی القلب، وہ گرہ جب لگتی ہے اور لگ کے جب وہ زبان سے ظاہر ہوتی ہے تو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. مولوی صاحب نے اپنی طرف سے پڑھ دیا کلمہ، قرآن سے ثابت کریں تو ابھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں. آپ اسی کلمے کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. تو پہلا، یہ دوسرا مطلب ہوگا. پہلا مطلب ایمان کے سلسلے میں نے آپ کو ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ ایمان دل میں لگنے والی گرہ ہے اور زبان سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. یہ الایمان عقد فی القلب وَالنُّطْقُ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. تو اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. ابھی تو پہلے دل میں گرا تو لگے نماز پڑھائے جا رہے ہیں، اندر نہیں اتر رہا ایمان. نہیں سمجھ رہا بھائی. ایک ڈاکٹر نے گولی دی، بچہ ہے، بار بار اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر دفعہ الٹ دیتا ہے، ہر دفعہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایمان اندر نہیں جا رہا، ایمان اندر نہیں جا رہا. بھائی جنگ بھی انہیں اچھی نہیں لگتی، طبیعت ایسی ہے کیونکہ جنگ میں جان جائے گی، جنگ میں بھی پیچھے پیچھے رہتے ہیں، لیکن صلح کی طرف ان کی طبیعت نہیں جاتی. یہ لڑائی بہت پسند ہے. تو جب جناب رسول خدا نے جنگ کی تو شک نہیں ہوا، جب صلح کی تو شک ہو گیا. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان جب انسان کسی کا کلمہ پڑھے، جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب کلمہ پڑھ لیا رسالت کا، تو جب رسول مان لیا تو رسول جنگ کرے تب بھی رسول ہے، صلح کرے تب بھی رسول ہے. تو جب رسول کو رسول مانا تو رسول جنگ کریں تب بھی رسول، رسول صلح کریں تب بھی رسول. یہ کیا ہوا کہ جب رسول نے صلح کی تو آ گئے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہم اللہ کے رسول ہوں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں. تو پھر یہ دین میں ذلت کیوں برداشت کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کی مطابقت سے عمل کروں گا. میں اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا. توجہ ہے نہیں ہے؟ میں اللہ کے رسول ہوں، اس کی مرضی سے چلوں گا. تو کہا آپ نے کیا نہیں کہا تھا کہ ہم مکے کا طواف کریں گے؟ کہا میں نے کہا تھا کہ مکے کا طواف کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. کہا تھا کہ مکے کا طواف
غور نہیں کر رہے، آپ توجہ نہیں کر رہے. جہاں ایمان میں جہاں شک آ جائے وہاں ایمان باطل ہو جاتا ہے، اور جہاں بارگاہ رسالت میں آواز بلند ہو وہاں تمام اعمال حقارت ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سورہ حجرات سے پڑھو، قرآن مجید پڑھ لو. سورہ حجرات میں دوسری آیت کریمہ دیا کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. عزیزوں، میں یہ حدیث نہیں پڑھ رہا، تفسیر نہیں پڑھ رہا، نص قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ توجہ سے سنیں میری طرف، میں ایمان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اس طرح سے نبی کو کبھی آواز مت دینا. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. تمہارے تمام اعمال حقارت ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو ابھی تک میں نے کوئی تفسیر نہیں کی، کوئی میں نے تعویل نہیں کی، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا. تو اب میں یہاں پر ایک جملہ عادیہ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو یہ آیت پڑھتے ہیں کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال حقارت ہو جائیں گے. تو میں ان کو یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھنے والوں ذرا اس آیت کو بھی دیکھو. توجہ کریں حضرات محترم، توجہ کریں میرے ساتھ. جہاں یہ آیت کریمہ ہے وہاں سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزوں سے تمام اعمال حقارت ہوتے ہیں. ایک اللہ کی ذات میں شرک کرنے سے اعمال حقارت ہوتے ہیں، دوسرے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے. دو چیزوں سے اعمال حقارت ہوتے ہیں. ایک اللہ کا شرک کرنے سے، دوسرے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول نہ پڑھی جائے، توجہ ہے طالبوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نعت کی محفل سجے گی کچھ دنوں کے بعد، ابھی حسین کی محفل سجی ہوئی ہے اور کچھ دنوں کے بعد نانا کی نعت کی محفل سجے گی، تو عزیزوں وہاں پتہ چل جائے گا. تو جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول نہ پڑھی جائے، وہ رسول کی بارگاہ میں آواز اونچی کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں سے، جس طرح سے اللہ نے اپنی اطاعت میں رسول کی اطاعت کو شریک کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں اللہ کا کلمہ پڑھو وہاں رسول کا کلمہ پڑھو. تو یہاں پر بھی کہا کہ اگر میری ذات میں شرک کیا تو تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، اور میرے محمد کی بارگاہ میں آواز اونچی کی تو اعمال حقارت ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والا. ایک
ایک مرتبہ ایسی سلوات پڑھیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت حاصل ہو. تو انسان محترم، ایمان یقین کا نام ہے. ایمان میں شک جہاں آ جائے تو پھر ایمان ایمان نہیں رہتا. یہ میں نے آپ کو پہلے مطلب ہدیہ کیا. اب دوسرا مطلب میں آپ کو یہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کے لیے حوالے کی ضرورت ہے. اب یہ لفظ میرے ہے، اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. وضاحت میں آگے آپ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ ایمان کے لیے حوالے کی ضرورت ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ جب جادوگر جب تک کہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک تقرب شاہی کی تلاش میں تھے. جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو تقرب شاہی کی تلاش میں تھے، فرعون کے تقرب کی تلاش میں تھے. اور جب ایمان آ گیا تو پھر ایمان اپنی سمت خود متعین کرتا ہے. لہذا کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون. آپ غور نہیں فرما رہے، میں ایمان کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ غور نہیں کر رہے. عزیزو، انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے پروردگار کی طرف جانے والے ہیں. فرعون نے بہت ڈرایا. ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو بہت خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. آپ غور نہیں فرما رہے. فرعون کی طاقت، فرعون کا استدار، فرعون کا لشکر، فرعون کا جب آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ فرعون کیا تھا. ایمان کی تفسیر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایمان جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. اور ایمان اپنا ناصر کو متعین کرتا ہے. لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آمنا برب العالمین. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آمنا برب العالمین. نہیں، حوالے کی ضرورت ہے. موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. ایمان کے لیے حوالے کی ضرورت ہے. تو اب عزیزان محترم، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ نے اس اژدہا کو اٹھایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کا سامان کیا. حضرت موسیٰ نے انہیں معجزے دکھائے. حضرت موسیٰ نے انہیں ید بیضا دکھایا. حضرت موسیٰ نے دریا کو شگافتہ کیا. تو تمام کمالات حضرت موسیٰ نے کیے تو ہارون نے کیا کیا؟ ہارون کا نام کیوں لے لیا؟ توجہ کریں، ہارون کا نام کیوں لیا؟ تو جواب یہ آیا کہ ہارون کا نام اس لیے لیا کہ ہارون موسیٰ کے شریک کار ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ہارون موسیٰ کے شریک کار ہیں. تو جب کچھ نہیں کیا، تو جب ہارون نے کچھ نہیں کیا اس کے باوجود موسیٰ کے شریک کار تھے. تو جس نے ہر منزل پر رسول کی حمایت میں تلوار اٹھائی، اگر اس کا نام لیتے ہیں تو پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟
جو ہارون کو موسیٰ سے دی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو عزیزو ایمان کے لیے اب آپ مطلب کو سمجھے، دیکھیں مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان میں شک آ جائے تو ایمان باطل ہو جاتا ہے، یہ پہلا مطلب تھا۔ دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے لیے حوالے کی ضرورت ہے، ایمان کے لیے حوالے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ میرے رسول نے علی سے خطاب کر کے کہا لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو ایمان کا نشان مٹ جاتا۔ یہ ایمان کا نشان ہے۔ صحائح ستہ میں حدیث ہے، اور کتنی حدیثیں ہیں، کتنے صحابہ کرام سے ہیں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں